مگر تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، عائشہ نے کہا۔ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو، وہ ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہے، مگر تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنے وعدہ توڑو گی تو وہ تم پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، اب کی بار مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ اب تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اسے خود پر بھی اعتبار نہیں رہتا۔ سمندری پرندوں کا غول پھڑپھڑاتا ہوا اس کے اوپر سے گزرا۔ عائشہ نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندے یقیناً پورے بیوقدہ کا چکر کاٹ کر اب سمندر کی طرف محو پرواز تھے۔ عائشہ گل چند لمحے ان پرندوں کے پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہو گئے تو بہارے نے پکارا، بولو۔ عائشہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں اب سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پرو رہی تھی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو نا، ایک بات بتاؤ گی مجھے؟ بہارے ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ بیوقدہ کی پولیس بہت بری ہے، وہ عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ وہ رک رک کر تذبذب سے پوچھ رہی تھی۔ عائشہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہارے خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے، عبداللہ کی بہن کو کیا پتا، اور تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بہارے نے گردن ہاں میں ہلا دی۔ مجھے یاد ہے۔ عائشہ دھاگا دانت سے توڑ کر لڑی کے دونوں سروں کے آپس میں گرا لگانے لگی۔ اس کے چہرے پہ واضح اداسی بکھری ہوئی تھی۔ وہ سحپیر میں ختیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پر ابا اور اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پر اسنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھیں۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھیں، جو پیچھے کیچڑ تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کے سادہ ٹراؤزر پہ ٹخنوں کی چھوٹی سفید لمبی قمیض پہنے ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لپیٹے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ تقریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ ختیجہ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کر رہی تھی۔ وہ اٹھی، پھر دوپٹہ شانوں پر پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ شانے تک آتے بالوں کو کیچڑ میں باندھے وہ عام حلیے میں بھی بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا؟ انہوں نے اسے گلے سے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ جی، وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا، مگر میں کوشش کر رہی ہوں۔ گڈ، اچھا باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں۔ مجھ سے؟ ہاں، اور جہان سے بھی۔ او ہاں، کدھر ہے وہ؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا۔ بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا۔ ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا تھا، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا روڈ سا ہے، نہیں؟ نہیں اماں، وہ شروع میں یوں ہی ریزرو رہتا ہے۔ اور بعد میں؟ حیا نے گہری سانس لی۔ بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے۔ وہ جھک کر ان دونوں سے ملی۔ اتنے عرصے بعد ملا ہوں اپنی بیٹی سے، اور وہ بھی ایسے موقع پر۔ تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آمین۔ وہ سر کے اثبات کے ساتھ تعزیت وصول کرتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہوا کیا تھا اسے؟ سائمہ تائی نے تعصب سے پوچھا۔ برین ہیمریج۔ چند لمحے کے لیے ملال زدہ خاموشی چھا گئی، جسے برآمدے کے دروازے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھی اور اس کے عقب میں جہان بھی تھا۔ آنکھیں خمار آلود تھیں، جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو۔ چہرہ اور سامنے کے بال گیلے تھے۔
وہ شاید پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے مشک خشک کیے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لان کے دہانے پہ پہنچا تو لمحے بھر کے لیے تھوڑا جھجکا، گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پہ ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے، پھر ذرا جھجک کر گھاس پہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا تھا۔ ترکی میں گھاس پہ چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا اور موقع ملنے پہ وہ اور ڈی جے اپنی تسکین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھیں۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے، اس سے مل کر رسمی انداز میں حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینکس۔ وہ رسماً کبھی نہیں مسکرایا اور اسی سرد انداز میں کہتا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ یہاں آنے پر قطعاً راضی نہیں تھا، وہ جانتی تھی۔ سبین نے گویا قسم کھا رکھی تھی کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے کیسے خیال آیا تمہیں بھیجنے کا؟ اس کے لیے دیے رہنے کا انداز تھا کہ تایا فرقان کے مسکراتے لہجے کے پیچھے ذرا سی چبھن در آئی۔ ممی کو اپنے بھتیجی کو اکیلے بھیجنا آکورڈ لگ رہا تھا، سو مجھے آنا پڑا۔ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے کہہ دیا۔ منگیتر منکوہا کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے تو میری کزن تک نہیں کہا تھا۔ گویا رشتوں کی حدود واضح کی۔ سلمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سی شکن ابھر آئی اور سائمہ تائیے کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حیا بالکل لا تعلقی سے لان کی کیاریوں میں اگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شانے اچکائے۔ جہان، جوس لوگے یا چائے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بنسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھیں۔ بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی ناسمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو شرمندہ ہوا، پھر فوراً بولا، بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائی اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ تو بیٹا آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں تھیں۔ کچھ تو تھا جو حیا کو چونکا گیا۔ جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا، جہان بولا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ میں ایک ریسٹورنٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی۔ البتہ تایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لا تعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیرے سے بولی تھی۔ استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورنٹس، وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ او اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدل گئے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ تبھی فاطمہ اس کے لیے چائے کا مگ ٹرے میں لے کر آ گئیں۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا؟ جی میں لیتا ہوں، اس نے مگ اٹھایا مگر دوسرے کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جلد ہی اٹھ کر چلے گئے۔ البتہ جاتے وقت وہ جہان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پہ سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن، جہان بولا۔ پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے، جہان نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالتے ہوئے شانے اچکائے۔ مگر ابا ہمارا کانٹریکٹ ہے۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑ دو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچے کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے۔ اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ ابا ختیجہ بہت پہلے سے بیمار تھی۔ حیا جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا؟ ان کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ ہاں جی ابا۔ جہان تعلق سا بیٹھا چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ تایا فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔
پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی بیزار سی تھی کہ جہاں سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کو قریب سرگوشی کر کے بولا۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم سونیا بھابھی اور بھائی کے اس طرف بیٹھی تھی۔ فرخ کی کال تھی سو وہ اسپتال میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی۔ اس کا کھچا کھچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا۔ سو تایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا، اسی لیے وہ حیا کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئی تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جہان بیٹا، آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب تایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، جو حیا کی طرف ہی چونکی تھیں۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جہان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ تایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لیا تھا۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا ہے، جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھولوں گا۔ چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ میں اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ جہان نے جذبات میں سر ہلایا۔ بھائی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے اس کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتہ ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے جھکا ہوا سر مزید جھکا دیا۔ جہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلش بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے، میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو پھر کچھ سوچوں گا۔ جہان بولا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا؟ کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری نبھانا بھی مشکل کام ہے۔ ہاں، اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اکثر شادیوں میں یہ والدین ناخوش ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بچے ہیں جو ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو گئے، ورنہ تو انہوں نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ سونیا بھابھی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگوار سی شکنیں ابھر آئی تھیں، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں۔ تایا بڑے تھے، ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ ویل، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہان نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ماں باپ اگر مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سائمہ تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید جھک گئی۔ بھرے پنڈال میں گویا اس کی بے عزتی کر دی گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔ تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا، سو بات بدل دی۔ پرسوں کی صبح کی فلائٹ ہے، جہان بولا۔ حیا تو نہیں جا رہی نا تمہارے ساتھ؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے، بلکہ کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی نے بھی آ کر اسی اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک یوں تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بھائی بچی اتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے، وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہے کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے بدنام۔ خیر ویسے ترکی تو اچھا ملک ہے اور مسلمان ملک ہے، اور تمہاری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکری رہتی تھی۔ انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا، جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ وہ کھا نہیں رہی تھی، کسی نے محسوس نہیں کیا۔ حیا، تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا۔ اس نے ذرا سی نفی میں گردن ہلائی۔
ابھی دیکھوں گی، اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے ہیں یا نہیں۔ چلو تم ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی سے ہو جائے گی۔ سارا مسئلہ میری ارم کا ہوتا ہے، دوپٹہ شیفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ سر پہ ہی نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو، اور پھر جو جوڑا اچھا لگتا ہے اس کی آستین ہی غائب ہوتی ہے۔ تمہاری تو خیر ہے، تو سبھی پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے، بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جہان پر ڈالی، وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بس کیوں کر دی بیٹا، اور لو نا، کھانا ٹھیک لگا تمہیں؟ جی مامی، کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ زیادہ تھی، وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا۔ جہاں تائی امی کی مسکان پھیکی ہوئی، وہاں سونیا بھابی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ جھکا دیا۔ رات دیر تک جاگنے کے باعث حیا صبح دن چڑھے تک سوتی رہی، اور آنکھ کھلی بھی تو موبائل کی آواز سے۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا پاکستانی موبائل اٹھا کر دیکھا۔ وہاں پرائیویٹ نمبر کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اف، یہ پھر پیچھے پڑ گیا، اور اسے پتا تھا کہ جب تک اٹھائے گی نہیں وہ کال کرتا ہی رہے گا۔ ہیلو، اس نے کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ویلکم بیک، کیسی ہیں آپ؟ وہی دھیما، خوبصورت اور گھمبیر لہجہ۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ آپ کی دوست کا سنا تھا، بہت افسوس ہوا۔ آئندہ آپ کو کبھی افسوس ہو یا خوشی ہو مجھے فون مت کیجیے گا، حیا جھنجھلا کر بولی۔ آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ آپ اگلے بندے کی پوری بات کیوں نہیں سنتی؟ مجھے کہنے تو دیں جو مجھے کہنا ہے۔ اسے جیسا غصہ آ گیا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشو ہے، مگر بات جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ آئندہ فون کریں گے بھی تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ خدا حافظ۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر فون بند کر دیا اور تکیے پر اچھال دیا۔ پتہ نہیں کون سا گناہ تھا اس کا، جو وہ شخص اس کے پیچھے پڑ گیا اور اپنے ساتھ بہت سے مسئلے اس کے پیچھے لگا دیے۔ شام میں فاطمہ کے بے حد اصرار اور پھر ناراض ہونے کی دھمکی کے بعد حیا کامدار انارکلی فراک پہن کر راضی ہوئی، جو رنگ کے فراک کے ساتھ تمام لڑکیوں نے مہندی کے لیے بنوائے تھے۔ اس کا قطعاً تیار ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر فاطمہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ جو ہو چکا ہم اسے بدل تو نہیں سکتے بیٹا، پھر لوگوں کو ہنسنے کا موقع کیوں دیں؟ فریش ہو کر جاؤ، ورنہ تمہاری تائی کوئی نہ کوئی قصہ بنا دیں گی۔ لمبا انارکلی فراک گہرے سبز رنگ کا تھا اور اس پر دبکے کا کام ہوا تھا۔ ساتھ میں سونیا بھابی نے اس کو اپنا سبز اور سلور پراندہ باندھ دیا تھا۔ سب لڑکیاں پراندے پہن رہی تھیں۔ سلور ٹیکا بھی سونیا نے ہی اس کی پیشانی پر سجایا، مگر کسی بھی قسم کے سنگھار کے لیے وہ قطعاً راضی نہ تھی۔ اچھا کاجل تو ڈال لو۔ سونیا اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اسے کاجل تھمانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ وہ اس وقت آیا فرقان کے گھر میں تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج میں ہر طرف رشتہ داروں کی چہل پہل تھی۔ مہوش اور سہرش کی چھوٹی بہن ثنا کیمرہ لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس کا فراک سرخ کلر کا تھا، سونیا کا اپنی بری کا تھا، ہلکا گلابی۔ نہیں، رہنے دے بھابی، اس نے بددلی سے چہرہ پیچھے ہٹایا۔ چاندی کے گول ٹیکے نے دھلے دھلائے چہرے کو سجا دیا تھا۔ سونیا تعصب سے سر جھٹک کر گویا اس پر ماتم کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس نے ایک آخری نگاہ دیوار پہ آویزہ آئینے میں ڈالی، کامدار سبز دوپٹہ کندھے پہ ڈالے اور دوسرا پلو بائیں بازو سے آگے کو نکال لیا اور پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تبھی اس نے جہان کو دیکھا۔ وہ سب سے لا تعلق سا اپنے موبائل پہ کچھ پڑھتا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے 2-3 کرتے لے آئی تھی، اور اس وقت اس نے ان میں سے ایک سیاہ والا کرتا زیب تن کر رکھا تھا، جس کے گلے پہ سنہری دھاگے کا کام تھا۔ آستین کونیوں تک مڑے وہ کوئی میسج لکھ رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر باریک ہیل سے زینے اترنے لگی۔ ٹاکسم والا واقعہ اسے نہیں بھولتا تھا۔ وہ آخری سیڑھیوں پر تھی جب جہان نے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ حیا، وہ آخری زینے سے ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے ٹھہر گئی۔ میں نے اپنی سوموار کی فلائٹ بک کروائی ہے، تمہاری بک تو نہیں کروانی نا؟ تم واپس نہیں جا رہی، رائٹ؟ لا تعلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات پوچھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ نہیں، میں واپس نہیں جا رہی۔ ابا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو پھر اسے نہیں بدلتے۔ وہ آخری زینہ اتر کر اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔
اوک کے وہ شانے اچکاتے ہوئے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ثنا اس پل کیمرہ لیے ان کے سامنے آئی۔ 1 منٹ جہان بھائی، یہیں کھڑے رہیں، میں آپ دونوں کی پکچر لے لوں۔ خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جہان نے ذرا سا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدرے ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا۔ ثنا جو فوکس کر رہی تھی، اس نے ذرا حیران ہو کر کیمرہ چہرے سے نیچے کیا۔ کسی کی پکچر بنانے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے، وہ غصے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ثنا کا رنگ مان پڑ گیا، اس کا کیمرے والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آ گرا۔ اس نے پلٹ کر راہداری کی سمت دیکھا جہاں جہان سکندر جاتا دکھائی دے رہا تھا، پھر دبے دبے غصے سے سر جھٹکا۔ میری توبہ جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا ان سے بات بھی کروں، وہ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ حیا نے انگلی سے اپنے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے پاس رونے کے لیے بہت سے غم تھے۔ مہندی کا فنکشن زاہد چچا کے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ لان کافی کھلا اور وسیع تھا۔ اسٹیج پر رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا اور مہوش اس پہ کسی ملکہ کی شان کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کا انارکلی فراک باقی لڑکیوں کے برعکس 2 رنگا تھا، سرخ اور زرد۔ انہی 2 رنگوں کا پراندہ آگے کندھے پر ڈالے دوپٹہ سر پر لگائے وہ مسکرا کر بہت خود اعتماد طریقے سے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس اعتماد میں غرور کی جھلک بھی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی مگر خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پر لٹانے کے بعد اب بے حد حسین لگ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھا اس کا ماموزاد عفان عام سی شکل کا کینیڈین نیشنل تھا، مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ تازہ بے حد امیر ہوا ہے۔ ابھی یہ کہانی حیا نے پوری سنی نہیں تھی۔ وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہاں جگہ جگہ ایسے ہی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنے سبز فراق میں ادھر ادھر خوشباش پھر رہی ہوتی، مگر آج وہ اندر سے اتنی بیزار اور اداس تھی کہ وہیں بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ زاہد چچا روشن خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا، سو مہندی کا فنکشن مشترکہ رکھا گیا تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی پراندہ آگے کو ڈالے غیر دلچسپی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہان کو ڈھونڈنا چاہا اور وہ اسے نظر بھی آ گیا۔ دور مردوں کی طرف تایا فرقان اور سلمان صاحب کے ساتھ رکھی کرسی پر ٹانگ جمائے آستین عادتاً کوہنیوں تک مڑے وہ خاصا لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ جی بھر کر بور ہو رہا تھا۔ حیا تم یہاں بیٹھی ہو؟ ارم اپنا فیروزی کامداری دوپٹہ سر پر ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پر آ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدرے دوستانہ تھا۔ ہاں تم سناؤ، تھک گئی ہو کیا؟ وہ بھی جواباً نرمی سے بولی۔ ہاں بس تھوڑی بہت۔ اچھا وہ تمہارا فون فارغ ہوگا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نوٹس کا کہنا تھا۔ میرا فون خراب ہے آج کل۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ اس کا مطلب ہے کہ ارم کا فون اس سے لے لیا گیا ہے۔ ہاں فون فارغ ہے، جب چاہے لے لو، مگر اس میں کریڈٹ نہیں ہے۔ جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں۔ دوپہر سے ظفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تو اس کو بھیج کر کارڈ منگواؤں۔ اس نے تایا فرقان کے کک کا نام لیا۔ گو کہ یہ سچ نہیں تھا اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا تھا، مگر وہ ارم کو فون نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا، ارم کے چہرے پہ واضح مایوسی پھیلی تھی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لے آؤ۔ وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے لے لوں گی، میرا فون ذرا ریپیئرنگ کے لیے گیا ہوا ہے۔ تم سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک تھا؟ وہ بات کا رخ بدل گئی۔ بس وہاں کی تو اب دنیا ہی بدل گئی ہے، مگر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ مہوش سہرش کے انداز اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے پراندے کو ہاتھ سے پیچھے کمر پر ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار کر ہی دیا۔ آخر دونوں کزنز تھیں اور کبھی بہت اچھی دوستیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا، ارم سرگوشی سے کہتے ہوئے ذرا قریب کھسک کر آئی۔ یہ جو عفان ہے نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریئلٹی ٹی وی شو میں حصہ لے لیا، $1.5 ملین جیتے ہیں اور ان سب کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ سنا ہے دونوں ہنی مون پہ یورپ کے ٹور پر جا رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اوہو، تبھی میں کہوں۔ ارم کچھ دیر مزید بیٹھی پھر اٹھ کر چلی گئی۔ ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی، ساری بتیاں گل ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا۔
صرف کیمرہ مین کے کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئیں۔ پھر مایوس غصہ بھری عجیب آوازیں بلند ہوئیں، موبائل کی ٹارچز آن ہو گئیں، کسی نے بھاگ کر برآمدے کی یو پی ایس کی ٹیوب لائٹ جلائی تو مدھم سفید روشنی برآمدے میں پھیل گئی۔ رضا، فرخ، داور وغیرہ کو ان کی ماؤں نے آوازیں دیں۔ جنریٹر آٹومیٹک تھا، پھر کیوں نہیں چلا؟ کوئی تو جنریٹر چلاؤ، ہر طرف اکتاہٹ بھری آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لڑکے بھاگ کر برآمدے میں آئے اور فرخ نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا انجن مردہ پڑ گیا تھا۔ اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی سی ہو گئی، ہر طرف بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر میز پر ایک ٹمٹماتی موبائل کی ٹارچ جگمگا رہی تھی۔ ابا اور تایا فرقان بھی برآمدے کے ستونوں کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ حیا کی ٹیبل چونکہ برآمدے سے بہت قریب تھی، اس لیے وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔